بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے اس پروگرام کے 29ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے اور قواعد میں اتا، رعا اور امرا کی مشق کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نکات شوق بھی لیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ لہب سے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، حالانکہ چچا تھا، پڑوسی تھا، اسی قبیلے سے تھا۔ اس زمانے میں انسان اپنی قبیلے کی کافی حمایت کرتا تھا۔ یہاں پر ابو لہب آپ کے قبیلے کا ہونے کے باوجود اور آپ کے حق پر ہونے کے باوجود اس نے آپ کی مخالفت کی، شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ جب آپ بازاروں میں مثلا دعوت دیتے، کہتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، تو یہ پیچھے جاتا آپ کے اور کہتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی ہر طرح سے آپ کی مخالفت اس نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ صورت نازل فرمائی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، اصل میں ہوا تبا ہیا تبت، ٹھیک ہے، ہوا تبا، تبا یعنی ہلاک ہوا، ٹوٹ گیا، ہلاک ہوا، تبا، اور مؤنث کے لیے تبت۔ یدا، یدان، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدانی دو ہاتھ، دو ہاتھ کے لیے، دو آنکھ کے لیے، دو کان کے لیے عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ٹوٹ گئی دونوں ہاتھ لفظی ترجمہ ہوگا، مطلب یہ ہے اس کا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب اور وہ ہلاک ہوا، تبت تب، ہوا تبا ہیا تبت، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما نہیں یا نہ، اغنا کام آیا، اغنا غنی کیا، جیسے ہم نے کہا نا کہ نزل اترا، انزل اتارا، جو ہم سیکھیں گے، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، تو غنی ہونا یعنی بے نیاز ہونا یا امیر ہونا، اغنا کام آنا۔ ما اغنا نہیں کام آیا، نہیں غنی کیا اس کو، عنہ اس کو، عنہ اس کو۔ اب یہاں عن کا مطلب کو نکل رہا ہے، اس لیے کام آنے میں اردو میں ہم کہیں گے کو۔ ما اغنا عنہ نہیں کام آیا اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، کسب، کسب حلال اردو میں لفظ ہے کسب کا، وما کسب اور جو اس نے کمایا، نہ کام آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، چاہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، مقام ہو، جو بھی ہو، اس کے کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، س ہم نے کہا تھا عن قریب، یفعل وہ کرتا ہے، سوف یفعل وہ جلد کرے گا، سیفعل وہ بہت جلد کرے گا، عن قریب کرے گا، سیصلی عن قریب وہ داخل ہوگا، سیصلی عن قریب وہ داخل ہوگا، نارن اردو کا لفظ ہے نار، آگ، ذات لہب شعلے والی، لہب یعنی شعلہ کہتے ہیں۔ ابو لہب کا چہرہ بہت سرخ تھا تو اس کو ابو لہب کا نام دیا گیا تھا، یا ابو لہب کا اس کو گویا ٹائٹل دے دیا گیا تھا، ابو لہب شعلے کا باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتوں کی وجہ سے یہاں پر اس کو سزا بھی ویسی دلائی کہ کہا کہ سیصلی نارا ذات لہب۔ ذو کہتے ہیں والا، اور ذات جو ہے اس کی مؤنث ہے، جیسے ذو القرنین دو سینگوں والا،
ذل جلال جلال والا، اور مؤنث ذو کی مؤنث ذات ہے والی، ذات لہب شعلے والی، سیصلی نارن ذات لہب ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی، وامرأتہ و اور امرأتن عورت، اس معنی امرأتن کا عورت مراد یہاں پر بیوی، امرأتہ اس کی بیوی، و اور امرأتن کو ملائیں گے تو وامرأتہ 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 و امرأتہ نہیں وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمال اردو میں لفظ ہے، حمالۃ الحطب ڈھونے والی یا لادنے والی لکڑی یا ایندھن، حطب یعنی لکڑی، وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن، وامرأتہ حمالۃ الحطب مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ داخل ہوگی آگ میں، فی جیدہا، فی میں، جید کہتے ہیں گردن، فی جیدہا اس کی گردن میں، جیدہ اس کی گردن مرد کی، جیدہا اس عورت کی گردن، فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد کھجور کی، یا کھجور اصل میں مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کی، مسد کہتے ہیں کھجور کے درخت کو آپ نے دیکھا ہے، ایک پتا کافی بڑا ہوتا ہے، وہ پتوں کو جھاڑنے کے بعد وہ جو ڈنٹھل رہتا ہے اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسد، ٹھیک ہے، اس سے بنی ہوئی رسی، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی، یا آپ سمجھ گئے کہ مسد سے کیا مراد ہے، یا مسد کی رسی ہوگی۔ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ اگر آپ اور ہم یہ کہیں کہ یہ ابو لہب کے لیے ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے اس میں، کہ قرآن ہی میں کیوں ہے یہ؟ اس میں کئی اسباق ہیں، اس صورت میں بے شمار اسباق ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اس میں معجزہ بھی ہے کہ یہ صورت ابو لہب کی وفات سے 10 سال قبل نازل ہوئی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی ابو لہب 10 سال زندہ رہا، اور 10 سال میں کبھی بھی اس کو یہ جھوٹا کھیل کھیلنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ آ کر کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی کتاب کہتی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گیم کے طور پر بھی وہ نہیں کہہ سکا، صرف جھٹلانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکا۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے قرآن کا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اس لیے کہ ایسا رزق یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، نعوذ باللہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں لے سکتا کہ جو ہے یہ اعلان کر دے کہ جہنم میں جائے گا، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے، یہ ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے آپ کی رسالت کا اور قرآن کی صداقت کا۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ دین کا جو بھی دشمن ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کا، افضل الرسل کا چچا ہی کیوں نہ ہو، جب دین کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس رشتے کا کوئی جو ہے اس کے اندر لحاظ نہیں، اگر وہ شخص دین کے خلاف کام کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے علانیہ اپنی کتاب میں اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اس سے ہم ایک سبق یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بعض وقت بعض لوگ ایک دوسرے کو اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے تانے دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے چچا اور تمہارے تایا اور تمہارے بھائی صاحب اور تمہارے بچے یا تمہاری بہن واٹ ایور وہ تو ایسے ہیں، ابھی وہ کیا کرے گا، وہ تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اب کیا ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگیں گے کہ آپ کا چچا تو ایسا تھا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ یہ دونوں بالکل ہر ایک کا اپنا فعل ہے۔ ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے
وہ فارمولا بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ چلیے پہلی آیت سے آئیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، جو کچھ اس کا مشن تھا، جو اس کے پلانز تھے، سب ستیہ ناش ہو گئے، اس کا جو کیا کرا دھرا تھا، وتب، اور وہ ہلاک ہوا۔ آج معلوم ہے کہ آج کوئی شخص ابو لہب کا نام بھی نہیں رکھنا چاہتا اپنا نام، اور کوئی اس کا ذکر سوائے لعنت و ملامت کے نہیں کرتا۔ اس آیت سے ہم کیا دعا نکال سکتے ہیں؟ کیا دعا نکال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سخت غصے میں ہے ابو لہب سے، اور ابو لہب میرے اور آپ کے جیسا انسان تھا، رائٹ؟ انسان تھا نا؟ اور میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں، ایک مثال کے طور پر، اگر آپ گھر میں تھے، چھوٹے تھے جب، اور آپ کے والد صاحب یہ بھائی بہنوں میں سے کسی ایک کو اگر کی غلطی کو سخت سزا دے دیتے تو گھر کے دوسرے ہم سب رائٹ ہو جاتے تھے، ابا جان غصے میں ہے۔ یہاں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ ایک انسان سے غصے میں ہے، فوری مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ غصے میں کیوں، اس سے کیوں غصے میں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا جرم تھا ابو لہب کا؟ سب سے بڑا جرم کیا تھا اس کا؟ کہ اس نے دین کی مخالفت کی تھی۔ تو میں کیا دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ مجھے دین کی خدمت کی توفیق دے، رائٹ؟ تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے مخالفت سے، تو میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے دین کی خدمت کی توفیق دے۔ دعا کر لی۔ احتساب، کیا کیا میں نے پچھلے ہفتے، پچھلے دن اس دین کے لیے؟ کتنا پیسہ لگایا، وقت لگایا، ٹائم لگایا، صلاحیتیں لگائیں۔ پلان کیجئے، آج کیا نیت ہے، اگلے ہفتے سے کیا نیت ہے، تبلیغ کیجئے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور جو اس نے کمایا۔ کیا دعا کر سکتے؟ کیوں کام نہیں آیا اس کا مال؟ اس لیے کہ اس نے اس کو دین کی مخالفت میں لگایا تھا، اس کی پوزیشن کو دین کی مخالفت میں لگایا تھا۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ ہم کو ہماری پوزیشن، ہمارا پیسہ دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق دے۔ احتساب کریں، ہم کتنا لگایا ہے، پلان بنائیں، تبلیغ کریں۔ سیصلی نارا ذات لہب، میں کہوں گا اے اللہ مجھے ایسے کام سے بچا جو مجھے جہنم میں لے جائیں۔ کیا حال ہے؟ احتساب، پلان، تبلیغ۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، کیوں؟ فرعون کی بیوی جنت میں جا رہی ہے اور ابو لہب کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دونوں بھی بدترین دشمن دین تھے، کیونکہ ابو لہب کی بیوی اس کی سپورٹر تھی دین کی مخالفت میں۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو دین کے کام میں ہمارا سپورٹر بنا۔ احتساب کریں، ان کی تربیت ہو رہی ہے اس ڈائریکشن میں، پلان بنائیں، تبلیغ کریں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مسد کی رسی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس کا خاص ذکر کیوں آیا اس طرح کا؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک قیمتی ہار تھا، جو کہتی تھی کہ اگر وقت پڑے تو میں اس ہار کو بھی محمد کی دشمنی میں خرچ دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنی شدید تھی وہ مخالفت میں، وہ کہتی تھی کہ میرا قیمتی ہار بھی چلا جائے میں خرچ دوں گی مخالفت میں۔ ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہم کو سب سے قیمتی چیز بھی اس دین کی خاطر قربان کرنے کی توفیق دے۔ احتساب، کہ کیا ہم اس طرح کا پلان کر رہے ہیں، کیا اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ذہنی تربیت ہو رہی ہے، ہماری تیاری ہو رہی ہے، اور پلان اور تبلیغ۔ دیکھیے اب بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں ابو لہب بہت بدماش تھا، اس کو تو جہنم میں جانا، اچھا ہوا اس کا، یہ کیا ہو گیا؟ تھرڈ پارٹی ہو گئی۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ سب ادھر ہی چلے جائے، وہ یہودیوں کے بارے میں ادھر چلے، وہ نصارہ، منافقین، ابو لہب، مشرکین، کفار، میں تو سیدھا جنت میں جا رہا ہوں۔ نہیں، ایک ایک آیت کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اپوزٹ کرنا چاہیے جو ابو لہب نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مختلف پہلوؤں پہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے کام کرنے کی توفیق دے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس صورت کے الفاظ کی پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم تبت ٹوٹ گئے يدا دونوں ہاتھ أبي لهب ابو لہب کے وتب اور وہ برباد ہوا تبت يدا أبي لهب وتب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب 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 سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد 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 جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف. ناظرین، ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ ہم قواعد کی یہ پریکٹس ٹی پی آئی کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بولیے، بتائیے، اشارے کیجئے، مل کر بیٹھیے، گھر والوں کے ساتھ شوق سے کیجئے، محبت سے کیجئے، تو دماغ کے سارے ایریاز اور سارے وسائل استعمال ہوں گے اور انشاءاللہ کافی تیزی سے آپ ان صیغوں کو سیکھیں گے. ہم اس سبق میں اتا اور رأى اور امرا یہ تینوں افعال کے مختلف صیغے سیکھیں گے. اتا یعنی آیا، اتا یعنی آیا، اور اتا بھی یعنی آیا ساتھ میں، یعنی لایا. He came وہ آیا. He came with a book means he brought. یعنی اتا آیا، اتا بھی یعنی ساتھ آیا یعنی لایا.
تو قرآن میں اتا بھی کا، اسی طرح جا آیا، جا بھی آیا ہے، جا گیا نہیں ہے، جا بھی آیا ہے، اور جا بھی ساتھ آیا یعنی لایا. تو یاد رکھیے اس پریپوزیشن کے استعمال کو بھی. تو اتا یعنی آیا. اسی طرح رآ یعنی دیکھا، ٹھیک ہے، رآ یعنی دیکھا. اور تیسرا ہے امرا، امر حکم دیا. تینوں میں حمزہ ہے، حمزہ ہے، تینوں میں حمزہ ہے. اور اس میں اتا میں یا بھی ہے، حرف علت ہے، رآ میں حرف علت ہے. تو یہ حرف علت اور حمزہ یہ دونوں تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہیں. انہیں بہرحال حرف علت تو ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، اور یہ جو حمزہ ہے یہ کبھی کبھی گر جاتا ہے، جیسے مر میں، جیسے امرا حکم دیا، مر حمزہ اڑ گیا. بہرحال یہ تینوں افعال کی ہم پریکٹس کریں گے. اتا قرآن کریم میں 263 بار آیا ہے، رآ 259 بار اور 232 بار، تینوں مل کر تقریباً 800 بار قرآن کریم میں آئے ہیں. شوق سے، محبت سے کیجیے. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے پیٹرن میں میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کریں گے، بعد میں 2 بار ہم عربی کریں گے، بعد میں میرے ساتھ آپ دہرائیں گے. اتا، اتو، اتیت، اتیتم، اتیتو، اتینا، یأتی، یأتون، تأتی، تأتون، آتی، نأتی، ایتی، ایتو، لا تأتی، لا تأتو، آت، مأتی، اتیان. هو أتى هي، أتت، هو يأتي هي. اب صرف عربی میں کریں گے ہم. أتى أتو، أتيت أتيتم، أتيت أتينا، يأتي يأتون، تأتي تأتون، آتي نأتي، إيتي إيتو، لا تأتي لا تأتو، آت، مأتي، إتيان. هو أتى هي، أتت، هو يأتي هي. آخری بات میرے ساتھ دہرائیے. أتى، أتو، أتيت، أتيتم، أتيت، أتينا، يأتي يأتون، تأتي تأتون، آتي نأتي، إيتي إيتو، لا تأتي لا تأتو، آت، مأتي، إتيان. هو أتى هي، هو يأتي هي. دوسرا فعل لیتے ہیں رآ. رآ مانا اس نے دیکھا. ترجمہ کریے. رآ، رأو، رأیت، رأیتم، رأیتو، رأینا. یرا، یرون، ترا، ترون، ارا، نرا. را، رو، لا ترا، لا ترو. رائن، مرئی، رأی. هو رآ ہی، هو یرا ہی. یہ جو رائی ہے اردو کا رائی وہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس طرح سے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کورس کے بارے میں؟ آسان ہے. دوسری دفعہ ہم صرف عربی کریں گے. دہرائیے. رآ، رأو، رأیت، رأیتم، رأیت، رأینا، یرا، یرون، ترا، ترون، ارا، نرا، را، رو، لا ترا لا ترو. رائن،
مرئی رأی ہوا رآ ہی ہوا یرا ہی تیسرا لیتے ہیں آخری والا امر امرا یعنی حکم دیا ترجمہ کریے امرا امرو امرت امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرون تأمرو تأمرون آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر یہاں پہ اردو میں امر کہتے ہیں لیکن عربی میں امر ہے میم پہ جزم دینا ہے امر ہوا امرا ہی ہوا یأمر ہی دوسری سائیکل میں آپ دونوں عربی دہرائیں گے امرا امرو امرت امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرون تأمرو تأمرون آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر هو امر ہی هو یأمر ہی میرے ساتھ دہرائیے امرا امرو امرت امرتم امرتو امرنا یأمر یأمرون تأمر تأمرون آمر نأمر مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر هو امر ہی هو یأمر ہی هو یأمر ہی تأمر ماشاء اللہ الحمدللہ اچھا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ حالانکہ نئے نئے وربز ہیں اور جس میں حروف علت ہیں اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف بس 2 احادیث لیتے ہیں ہم اس بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم کے پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے مع السفرۃ الکرام البررہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اتنا بڑا آنر دیا جائے گا اس کو اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے کیا اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے بازو رکھو اس کو نہیں اس کے لیے ڈبل اجر ہے ایک مشقت کا اور ایک پڑھنے کا ایک پڑھنے کا اور ایک مشقت کا بخاری مسلم کی حدیث ہے اس انکریجمنٹ کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھیں دوسری روایت ہے مسلم کی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی یاد رکھیے اس دن جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا ماں سے بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ سب سے بھاگے گا دیکھنا نہیں چاہے گا کہ کہیں ان کی گناہوں کو مجھے سر پہ تو نہیں لینا پڑے ایسی حالت میں سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے رہیں گی جھگڑا کریں گے کیا شاندار اعزاز اور کیا شاندار ریسیپشن اور جو ہے آگے آگے جو ہے اس کا استقبال ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے ناظرین اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ